ڈاکٹر واٹسن سے باہمی گفتگو کرنے کے بعد اسے بتا دیا گیا تھا کہ اب تک ان کے پاس ہیومن کلوننگ کے عمل کو شروع کرنے کے لیے جتنا زہر درکار تھا وہ اکٹھا ہو چکا ہے اور اس زہر کی کراس میچنگ کا عمل بھی تقریباً آخری مراحل میں ہے۔ اس کے پورا ہوتے ہی ہیومن کلوننگ والے پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ انباسا کے دل میں خوشی کے سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جلد ہی کراس میچنگ والا کام پورا ہو جائے اور بس جلدی سے اس کا دیرینہ خواہ پورا ہونے والا عمل بھی شروع ہو جائے۔ حالانکہ وہ یہ جانتا تھا کہ اب تک ملنے والے زہر سے اس پروجیکٹ کا صرف 12% کام ہی مکمل ہو پائے گا، لیکن اسے قوی امید تھی کہ پوری دنیا میں اس کے پہلے ہوئے کارندے بڑی جانفشانی سے اپنا کام کرتے ہوئے سیاہ بچھوؤں کی کھوج میں سرگرداں ہیں اور ہفتہ میں تقریباً کچھ تعداد میں بچھو مل بھی رہے تھے۔ اس لیے اسے پوری امید تھی کہ بہت جلد وہ اس پروجیکٹ کو مکمل کر کے پوری دنیا میں ایک قیامت برپا کر دے گا اور ہر ملک، ہر شہر میں ہیومن کلوننگ سے جو چاہے گا حاصل کر لے گا۔ انباسا اس وقت ایک فارمل لباس میں ملبوس تھا اور صرف آفیشیل میٹنگز میں ہی وہ مسخروں والا لباس پہن کر جاتا تھا۔ یہ لباس اسے ایک شو کے دوران، ایک مسخرے کی پرفارمنس کے دوران اتنا اچھا لگا تھا کہ اس نے اسے اپنے شو کا حصہ بنا لیا تھا۔ اس کی اس بچکانہ حرکت پر تنظیم کے لوگ اسے دیکھ دیکھ کر بظاہر تو سنجیدہ رہتے تھے، لیکن اس کے جانے کے بعد دل کھول کر ہنستے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ انتہائی کڑہت اور ہر وقت غصے میں رہنے والا شخص اس قسم کے جوکروں والے حولیہ آخر کیوں بنا لیتا ہے، لیکن کافی مغز ماری کرنے کے باوجود انہیں اس کی منطق سمجھ میں نہیں آئی تھی اور پھر انہوں نے بھی اس پر زیادہ غور کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اور اب اس کا یہ حولیہ دیکھ کر اور اس کے مسخروں والی ادائیں دیکھ کر وہ محظوظ ہوتے رہتے تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ کیبل میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر اس کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ بس چلتا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح اس پروجیکٹ کو شروع ہوئے 6 سال کا عرصہ بیت گیا اور اچانک پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ان سیاہ بچھوؤں کے سوداگر اچانک منظر عام سے یوں غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہی بچھو جن کے حصول کے لیے لوگ جنگلوں، بیابانوں، ریگستانوں اور ویرانوں میں گھومتے پھرتے تھے، اب ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ اب اگر وہ سیاہ بچھو یا آنکھ میں عمودی نشان والی چھپکلی کسی کے ہاتھ لگ بھی جاتی تو کوئی بھی شخص اسے 100 روپے میں بھی نہیں خریدتا تھا۔ صرف کسی ایک ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ممالک بما ہر شہر میں ان سیاہ بچھوؤں اور چھپکلیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ بڑے حیرت اور اچنبے کی بات تھی جو کسی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آخر پوری دنیا میں ایسا کیا جھڑلو پھر گیا کہ یکدم ان موذی جانوروں کی ڈیمانڈ اچانک رک گئی اور کوئی ان کا نام لینے والا ہی باقی نہیں رہا تھا۔ لیبارٹری میں اس وقت خطرے کا سائرن بج رہا تھا۔ پوری لیبارٹری میں ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ ادھر ادھر یوں بھاگ رہے تھے جیسے یکدم کسی نے لیبارٹری پر ایٹم بم کا حملہ کر دیا ہو۔ ڈاکٹر واٹسن کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جینیفر کے چہرے کا رنگ بھی پیلا پڑ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی انہونی دیکھ لی ہو۔ ڈاکٹر واٹسن ہاتھ میں مائک پکڑے کسی کو زور زور سے کچھ ہدایات دینے میں مشغول تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مائک میں گھس کر دوسری جانب موجود شخص کو گردن سے دبوچ لے۔ ابھی اسے ٹلملاتے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک جانب سے انباسا تیزی سے بھاگتا ہوا نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر بھی خوف اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ لیبارٹری میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر جیسے ہی ڈاکٹر واٹسن پر پڑی وہ سیدھا اسی کی جانب بھاگتا ہوا گیا۔ تیزی کی وجہ سے اسے ٹکراتے بچا۔ ڈاکٹر واٹسن اسے اپنے پیچھے کسی کی آواز سن کر تیزی سے پلٹا تو سامنے انباسا کو کھڑا پایا۔ بوس آپ، اس نے اسے اپنے قریب آتے ہی پوچھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے جیسے خطرے کی الارم سنے تو فوراً اسی طرف دوڑتا چلا آیا ہوں۔ انباسا نے اسے خوفزدہ اور گھبرائے ہوئے انداز میں دیکھا۔ بوس، ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اگر اسے فوری ہینڈل نہ کیا گیا تو شاید اس لیبارٹری کے ساتھ ساتھ ہم میں سے کوئی بھی زندہ باہر نہ نکل پائے۔ ڈاکٹر واٹسن نے ڈر دینے والے لہجے میں ان کی بات کا جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں ایک بھونچال آ گیا ہے؟ انباسا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔
बॉस, जिस जगह जहर की क्रॉस मैचिंग इंतजाम किए गए थे वहाँ इन जहरों के साथ ही एक और केमिकल का ड्रम भी रखा था जिसमें एक धमाका हेज मौत था। इसे कुछ अरसा पहले एक बम के तजर्बे के लिए स्कॉटलैंड से खरीदा गया था और एहतियात के पेश नज़र इसे इसी जगह रखवा दिया गया था जहां अक्सर कोई नहीं जाता था, ताकि वो इसी जगह महफूज रहे और बवक्ते ज़रूरत इसे वहां से उठाकर इस्तेमाल में लाया जा सके। लेकिन अब जहर के साथ अमेजिश करने वाले दीगर केमिकल्स को भी जल्दबाजी में वहीं रखवा दिया गया था। हम लोग इस प्रोजेक्ट में इस कदर मुनहमिक हो चुके थे कि हमें इर्द गिर्द का होश तक नहीं रहा था। केमिकल्स के ड्रम वहाँ मुंतकिल करते वक्त जो अफराद वहाँ मौजूद थे, इनमें से वापसी पर एक शख्स का पाँव फिसला तो वो लड़कता हुआ सीधा फर्श पर जा गिरा।